وزیر بھی آس پاس بیٹھے ہوئے کبھی کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد اپنے وزیروں سے مخاطب ہو کے تبا کہتا ہے کہ اس گھر سے مجھے بڑی عقیدت ہو گئی ہے، اس گھر کو دیکھتا ہوں دل میں ایک محبت اس گھر کے پیدا ہوتی ہے، یقیناً یہ اللہ کا پروردگار کا گھر ہے جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، لیکن میرے دل میں خیال آیا اے وزیروں میں تم سے ایک مشورہ چاہتا ہوں، اب مشورہ اس بات پہ چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں لوگوں کے گھر بھی مٹی کے اور در و دیوار اسی طرح کے بنے جس طرح کا اس گھر کا اللہ کے گھر کی تعمیر کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں اور بندوں کے گھر میں کوئی فرق ہونا چاہیے، لہذا میری رائے ہے کہ کوئی میں ایسا کام کروں کہ جو لوگوں کے گھر سے اس خدا کے گھر کو ممتاز کر دے، ایک امتیاز پیدا ہو جائے۔ وزیروں نے کہا حضور آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ اس خانہ کعبہ پر، اس اللہ کے گھر پر، بیت اللہ پر غلاف چڑھا دیا جائے، اس لیے کہ لوگ اپنے مکانوں پر غلاف نہیں چڑھاتے، اس مکان پر غلاف چڑھا دیں گے تو لوگوں کے گھر سے، بندوں کے گھر سے اللہ کا گھر امتیاز پا جائیں گے۔ وزیروں نے رائے کو پسند کیا، چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک بہترین ریشمی غلاف تیار کیا جائے، ریشمی بہت غلاف تیار کیا گیا، جب تک غلاف تیار ہوتا رہا بادشاہ وہاں مقیم رہا، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا گیا، یہ تاریخ کا سب سے پہلا غلاف تھا جو خانہ کعبہ پہ چڑھایا گیا، اس سے پہلے کعبۃ اللہ کو غلاف نہیں چڑھایا جاتا تھا۔ بہرحال کوئی دن طب اول عمیری وہاں مقیم رہا، قیام کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا، لشکر کے لوگوں نے اپنے خیموں کو اکھاڑا، اور یہ پھر 6 لاکھ کی فوج پھر ایک سمت میں نکل پڑتی ہے۔ یہ سفر کرتے ہوئے ایک منزل پر پہنچتے ہیں، رات کا وقت ہو گیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ یہیں خیمے نصب کرو، آج رات ہم یہیں گزاریں گے۔ ایک ویران جگہ تھی، دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں، اس ویران صحرا پر انہوں نے خیمے نصب کیے اور رات گزارنے کی غرض سے وہی مقیم ہوتے۔ آدھی رات کے قریب بادشاہ کی نیند میں ایک بے چینی محسوس ہوتی ہے، بادشاہ کو نیند اچاٹ ہو چکی ہے، آنکھوں میں نیند کا اثر نہیں، سونا چاہتا ہے بادشاہ لیکن یہ ہے کہ گویا نیند اڑ گئی ہے۔ اسی عالم میں بادشاہ اپنے خیمے سے اٹھتا ہے اور اس ارادے سے کہ نیند آ نہیں رہی ہے، چلو باہر جاتا ہوں، کچھ چہل قدمی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے چہل قدمی کے بعد پھر نیند آ جائے۔ جیسی خیمے سے طبہ باہر نکلتا تو ایک منظر دیکھتا ہے کہ 7,000 جو علماء ساتھ میں چلتے تھے، اور وہ اس غرض سے چلتے تھے کہ بڑے بڑی گاڑیوں پر، بیل گاڑیوں پر کتابوں، آسمانی کتابیں اور جو ان کے پہلے کے علماء کی کتابیں تھی وہ کتابیں ہوا کرتی تھی، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ علماء ان کتابوں کو پڑھ کر اپنے علم کی روشنی میں بادشاہ کو وقتاً فوقتاً مشورہ دیتے تھے کہ آج حملہ کرنا کیا معنی ہے، آج حملہ کرنے کا نقصان ہے یا فائدہ ہے، کس وقت حملہ کرنا چاہیے، غرض کے جنگ کے مشورے دیا کرتے تھے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ وہ 7,000 علماء کے جو خیمے ایک جانب لگائے جاتے تھے، وہ خیموں کے سامنے مشالیں جل رہی ہیں، اور سارے علماء اپنے خیموں میں آرام کرنے کی بجائے ان مشالوں کی روشنی میں بیٹھے ہوئے علماء کی ایک مجلس سجی ہوئی ہے، کتابوں کے صندوق رکھے ہوئے، اور سارے علماء کتابوں کی ورگردانی میں لگے ہوئے کتابوں کو پڑھ رہے ہیں۔ بادشاہ دیکھا چلتے ہوئے وہاں پہنچا، جیسے علماء نے دیکھا سب احتراماً کھڑے ہو گئے، کہا حضور آپ اتنی رات کو، کہا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں بے چین تھا، مگر یہ بتاؤ کہ علماء کی جماعت ابھی تو کوئی جنگ کا موقع نہیں ہے، کسی پر ہم نے حملہ نہیں کیا، کسی ملک میں ہم پہنچے نہیں، ایک ویران جگہ پر ہے، مگر کیا بات ہے نہ میں نے تم سے مشورہ طلب کیا، نہ جنگ کا موقع ہے، تم جاگ رہے ہو، کتابیں کھلی ہوئی ہیں، کتابوں کے صندوق جو ہے کھلے ہوئے ہیں، اور تم سب یہ مشالوں کی روشنی میں کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آخر یہ مجلس کیسی سجی ہوئی ہے تمہاری؟ علماء نے کہا حضور آپ بہت اچھے موقع پر آئے، آپ تشریف رکھے۔ کہا کہ جیسے ہی ہم اس علاقے میں داخل ہوئے، سرزمین پر، ہم نے یہاں ایک عجیب و قسم کی بہترین خوشبو کو محسوس کیا، ایسی خوشبو جو آج تک کسی شہر میں داخل ہوتے ہوئے ہم کو محسوس نہیں ہوئی، کسی علاقے میں محسوس نہیں ہوئی۔ ہم نے اس زمین پر نورانیت پائی، اس کی مٹی سے ہم نے خوشبو کو محسوس کیا، ہم نے اس مٹی پہ غور کیا تو ہم نے اس کو شفا والی مٹی پایا جو بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ آخر اس زمین میں خوشبو کیسی، اس کی مٹی میں اتنی جاذبیت کیسے، یہاں کا منظر نورانی کیسے، یہاں کی آب و ہوا اتنی پاکیزہ کیسے؟ تو ہم نے اپنی کتابوں کو کھولا اور پھر ہم نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد ہماری طے ہوا کہ مجلس قائم کی جائے، دیکھیں ہماری آسمانی کتابیں زمین کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جب ہم نے کتابوں کی برگردانی کی تو ہم حیرت زدہ ہو گئے کہ ہماری آسمانی کتابیں زمین کے بارے میں خبر دیتی ہے، اس زمین کے بارے میں ہمیں نشاندہی ملتی ہے، اور یہ کہ ہم نے یہ جانا کہ ایک آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم مبعوث کیے جائیں گے، اے بادشاہ اسی علاقے مکہ میں پیدا ہوں گے جہاں سے ہم جس گھر کا طواف کر کے ابھی یہاں پہنچے ہیں، مگر یہ کہ ان کی قوم ان کی پیغمبری کو تسلیم نہیں کریں گی، ان پر ظلم و ستم کیے جائیں گے۔